بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 51۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، ان کو عبداللہ بن عباس نے خبر دی، ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے جو ہمیں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا، میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پہ بٹھاتے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا، اس قوم کو یا اس وقت کو نہ ذلیل ہونے والی نہ شرمندہ ہونے والی، یعنی کہ انکانا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلوں کو بھی دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 برتنوں کے استعمال سے ان کو منع فرمایا، سبز لاکی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔